الحمد لله الذي ببداية تخليق الخلق أبدا بالحمد على ما خلق فسوى قدر فهدى بالحق تقدست صفاته العليا بحمده الكبرياء نسلم ونصلي على من به بداية وهداية وعناية بالحق ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم کرو حمد و ثنا بیاں اس مالک کی جس نے کل کائنات بنائی میں امتی ہوں اس محبوب کا جس کی سب نبیوں پہ بادشاہی نبی کے سب اصحاب کو مانتا ہوں 4 یاروں کا میں شیدائی نوکر حسین ابن علی کا جس نے کربلا میں جان اپنی لٹائی سامعین محترم گرامی قدر اللہ تعالیٰ کی ذات صفات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی وہ ذات ہے خلق السماوات والارض فی 6 ایام جس نے 6 دنوں میں 7 زمین 7 آسمان وما بینہما اس کے درمیان سب کو پیدا کیا مختصر وقت میں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کائنات پہ بات کرنا چاہتا ہوں اتوار کے دن اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کی بنیاد رکھی عاملان عرش نے 9 فرشتوں نے تیسرا کلمہ پڑھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ تیسرا کلمہ پڑھا 9 فرشتوں نے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں پیر کے دن 7 زمین 7 آسمان بنائے گئے منگل کے دن یہ وحشی درندے یہ بلیاں چوہے بچھو وحشی درندے ان چیزوں کے سمپل بنائے گئے بدھ کے دن یہ چمکتا ہوا سورج یہ چاند یہ روشنی ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا جمعرات کے دن یہ سرسبز درخت یہ گھاس یہ پھول یہ خوشبو ان چیزوں کو پیدا کیا جمعے کے دن ظہر کی نماز کے بعد عصر کی نماز سے پہلے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی اسی اللہ نے فرمایا خلق السماوات والارض فی 6 ایام تیرے رب کی وہ ذات ہے جس نے 6 دنوں میں 7 زمین 7 آسمان ان کو بنایا پھر پہلا آسمان جسے ہم دیکھ رہے ہیں نظر آ رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے بنایا دوسرے آسمان کو تانبے سے بنایا گیا تیسرے آسمان کو لوہے سے بنایا گیا چوتھے آسمان کو چاندی سے بنایا گیا 5ویں آسمان کو سونے سے بنایا گیا 6ٹھے آسمان کو مشک کافور سے بنایا گیا 7ویں آسمان کو سرخ یاقوت سے بنایا گیا یہ 7 آسمان ہیں پھر 7 زمینیں ہیں ایک زمین میں صرف اللہ کی مخلوق 7 زمینوں میں آباد ہے سب سے پہلی زمین پہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق صرف جنات آباد ہیں دوسری زمین پہ صرف سانپ آباد ہیں تیسری زمین پہ وحشی درندے آباد ہیں چوتھی زمین پہ جانور آباد ہیں 5ویں زمین پہ ہوا میں اڑنے والے پرندے آباد ہیں 6ٹھی زمین پہ کیڑے مکوڑے اور بہت ساری مخلوقات آباد ہیں یہ 7ویں زمین ہے جس پہ 90% آبادی جنات کی ہے اور 10% آبادی میں انسان بھی ہیں حیوان بھی ہیں چرندے پرندے ہیں کیڑے مکوڑے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت بیان کی ہے پھر پہلے آسمان پہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جس کے یہاں سے نیچے کا جسم آگ کا ہے یہاں سے اوپر کا جسم برف کا ہے 24 گھنٹے وہ رکوع میں رہتے ہیں اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں سبحان ربی الف بین الثلج والنار
یا اللہ پاک ہے تیری وہ ذات جس نے آگ اور برف سے ہمیں ترتیب دی ہے۔ اللہ فبین السرج والنار، آگ گرم نہیں ہوتی کہ برف پگھل جائے، برف پگھلتی نہیں کہ آگ ختم ہو جائے۔ یہ تیرے رب کی قدرت ہے، یہ تیرے رب کی نے مخلوق کو پیدا کر کے اپنی قدرت دکھا دی، یہ اللہ کی ذات ہے۔ پھر اسی طرح 7 آسمانوں میں اس کی مخلوق کا بعد، 7 زمینوں میں اس کی مخلوق کا بعد، جہنم کے 7 طبقات بنا دیے گئے، جنت کے 7 درجات بنا دیے گئے۔ جہنم کا سب سے نیچے کا طبقہ منافقین کے لیے ہے کہ مسلمان بھی ہے، کلمہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، سارے کام کرتا ہے، لیکن منافق ہے، لوگوں میں لڑائی اور جھگڑے کرنے کی وجہ سے سب سے نیچے ہو جائے گا۔ جہنم کا سب سے نیچے کا طبقہ منافق کا ہے۔ دوسرا طبقہ مشرکین کا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، مسلم ہے، غیر مسلم ہے، لیکن اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، دوسرا طبقہ اس کا ہے۔ تیسرا طبقہ کافر کا ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کے لیے تیسرا درجہ ہے۔ چوتھا درجہ سود خور لوگوں کے لیے ہے، شراب خور لوگوں کے لیے ہے، جو ابدی جہنم میں رہیں گے۔ یہ 3 طبقے ان لوگوں کے لیے آ گئے۔ 5واں طبقہ غیبت کرنے والے لوگوں کے لیے ہے، گال گلوچ کرنے والے لوگوں کے لیے ہے، جو لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، ستاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہے۔ 6واں طبقہ عام گنہگاروں کے لیے ہے، جن لوگوں کو سزا ملے گی، اپنی سزا جہنم میں مکمل کر کے وہ پھر جنت کی طرف نکلیں گے۔ پھر 7واں طبقہ اس سے کم گنہگاروں کے لیے ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کلمہ پڑھ لیا اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، اس پہ ایمان لایا، شرک نہیں کیا، مشرک نہیں تھا، اور سود کا کاروبار نہیں کیا، رشوت خوری کے کام نہیں کیے، منافق نہیں تھا، وہ کچھ عرصہ اس 7ویں طبقے میں رہے گا، پاک ہو کے یہ جنت میں جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تحقیقات بیان کی ہے۔ انشاءاللہ یہ میری کوشش ہوگی کہ ہم کم وقت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، نبی علیہ السلام کی رسالت، صحابہ کرام کی شان، ائمہ امت آپ کے سامنے ضرورت کے مطابق، وقت کے مطابق آپ کے سامنے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک عمل